گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین محفل، آج درس کشف المحجوب کی 10ویں نشست ہے۔ گزشتہ 9 نشستوں میں مختلف موضوعات پر بات ہوئی اور گزشتہ 4 نشستوں سے ادب کے موضوع پر، اس کی تفصیلات پر، اس کی مختلف جہتوں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ادب کا وہ پہلو یا وہ جہت جس کا تعلق بولنے سے ہے۔ کس سے ہے؟ بولنے سے۔ آج اس پر بات ہوگی۔ گزشتہ نشست میں کس ٹاپک پر بات ہوئی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ 9ویں نشست جو تھی اس میں کس چیز کا ادب بتایا گیا تھا؟ کھانے کے آداب۔ کھانے کے آداب بتائے گئے تھے۔ وہ کھانا پینا نہیں جو ہم کھاتے ہیں، وہ بھی اس میں جزوی طور پر بات ہوئی تھی۔ کھانے کا وہ ادب جس کا لیول اور بات کا جو مقصد تھا وہ تصوف کے تناظر میں تھا، کیونکہ تصوف کا ہے نا یہ درس جو ہے، اس میں کھانے پینے کے جو آداب بتائے گئے ہیں وہ بتائے گئے آپ کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی تصنیف کشف المحجوب سے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے بات کرنے کا، گفتگو کا، آج کی نشست جو ہے وہ سمجھ لیں کہ گزشتہ 9 نشستوں کی مقصدیت واضح کرے گا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصدیت کیا ہے؟ آج ہے موضوع خاموش رہنے اور کلام کرنے کے آداب۔ خاموش رہنے اور کلام کرنے کے آداب۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے یہ عنوان رکھا ہے، خاموش رہنے کا بھی ادب ہوتا ہے۔ خاموش رہنے کے مینرز ایٹیکیٹس بھی ہوتے ہیں۔ بولنے کے تو ہوتے ہیں نا، گفتگو کرنے کے آداب، بولنے کے آداب کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، بات کیسے کرنی ہے، اس کا تو ادب ہوتا ہے۔ خاموش رہنے کا بھی ادب ہوتا ہے کہ خاموش کیوں رہنا ہے، کیسے رہنا ہے۔ بعض لوگ ظاہر یہ کرواتے ہیں کہ ہم ادباً خاموش ہیں۔ کیا ہیں؟ یعنی وہ خاموشی کو ظاہر کرواتے ہیں، ہماری خاموشی جو ہے کہ جو ہم خاموش ہیں یہ ادب ہے۔ بعض دفعہ خاموشی بھی بے ادبی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کی خاموشی بھی بے ادبی کے زمرے میں آتی ہے۔ بولنا، دیکھیں نا، ایک شخص جب کوئی بات کرتا ہے، بولتا ہے، تو بولنے سے تو بے ادبی ہو سکتی ہے، کوئی بد تہذیبی، کوئی بدتمیزی ظاہر ہو سکتی ہے بولنے سے، لیکن بعض اوقات خاموشی بھی بدتمیزی کے زمرے میں آتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پہلے میں متن پڑھوں گا، پھر بات کو واضح کروں گا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کتاب میں کیا لکھتے ہیں، پہلے وہ متن پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس شخص سے بہتر اور پاکیزہ تر گفتگو کرنے والا کون ہے جو خدا کی راہ راست کی جانب لوگوں کو دعوت دے۔
اور نیک کام کرے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لوگوں کو ہمیشہ مفید اور راہ راست کی طرف لانے والی باتیں سناؤ۔ مفید اور راہ راست کی طرف لانے والی باتیں سناؤ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں۔ اور پھر فرمایا، کہو کہ ہم ایمان لائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو لغویات سے بچنے اور مفید و کارآمد باتیں کہنے کا حکم فرمایا ہے۔ لغویات سے بچنے کا، فضولیات سے بچنے کا، فضول گفتگو سے بچنے کا، اور مفید گفتگو کرنے کا کیا کہا ہے؟ حکم فرمایا ہے۔ مثلا عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت، اللہ کے کلام کی تشریح و درس، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ نبوی کی ترویج اور اشاعت، اسلام کے اخلاق عالیہ کی تلقین و تاکید، محبت و اتحاد اور باہمی تعاون کی دعوت اور وغیرہ۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا حکم ہے۔ لیکن یہ حکم کن کے لیے ہے؟ کن کے لیے ہے؟ سب سے پہلے انبیاء۔ یہ حکم سب سے پہلے کن کے لیے ہے؟ انبیاء کے لیے۔ انبیاء کے بعد یہ حکم کس کے لیے ہے؟ اولیاء کے لیے۔ نبوت کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا، ولایت کا سلسلہ چلے گا نا اب قیامت تک۔ دوسرا حکم کن کے لیے ہے؟ اولیاء کے لیے، علماء کے لیے، اساتذہ کے لیے۔ اچھا، اب جب ایک حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کیا؟ کہ حق بات کہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ حق بات، نیکی کی طرف لانے والی گفتگو، مفید گفتگو کرو۔ اب یہ حکم ہے کرنے والے کے لیے، تو اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی کو حکم ہوتا ہے کہ تم گفتگو کرو، تم حق بات کہو، تم مفید بات کہو، اگر ایک کے لیے یہ حکم ہے تو باقیوں کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ وہ ساری باتیں تم سنو۔ اب اس نے دیواروں سے تو باتیں نہیں کرنی، درختوں سے، جانوروں سے تو نہیں کرنی، کس سے کرنی ہے گفتگو؟ وہ مفید باتیں کس سے کرنی ہے؟ انسانوں سے کرنی ہے نا۔ اور کن انسانوں سے کرنی ہے؟ جو اس کے دائرے میں آتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، انہی سے کرنی ہے نا۔ تو اگر ایک کو حکم ہے کہ مفید بات کہو، تو جو بات کہہ نہیں سکتا وہ مکلف نہیں ہے کہنے کا، جو کہنے کا مکلف نہیں ہے، تو پھر حکم دوسرے کے اوپر ہے کہ تم کیا کرو؟ تم سنو۔ اس طرح یہ حکم دونوں طرف لاگو ہوتا ہے، کہنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی۔ پھر فرمایا، قوت گویائی خدا کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قوت گویائی، جسے انگلش میں کہتے ہیں اسپیکنگ پاور۔ اسپیکنگ پاور یہ بہت بڑی نعمت ہے، قوت گویائی۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ قوت، یہ صلاحیت عطا فرماتا ہے کہ وہ بولے، وہ گفتگو کرے، وہ خطاب کرے، وہ تقریر کرے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قوت گویائی خدا کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا حق شکر اسی وقت ادا ہوتا ہے جب احکام الہی اور دین یعنی اسلام کی زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت کی جائے، اور مشرک و فاسق لوگوں پر توحید اور تقوی کی حقیقت و فضیلت واضح کی جائے۔
بس ہر چند قوت گویائی بندہ پر خدا کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی آفات اور فتنے بھی بہت بڑے ہیں۔ قوت گویائی، سپیکنگ پاور، یہ بہت بڑی کیا ہے؟ نعمت ہے، لیکن اس کی آفات اور فتنے بھی بہت ہیں۔ یہ جتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں، یہ فتنے جو پیدا ہوتے ہیں، یہ کس چیز سے ہوتے ہیں؟ اگر بولنے سے ہدایت ملتی ہے، ایک عالم دین ہے، اگر وہ بولتا ہے، اس کی گفتگو سے ہدایت ملتی ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے سوسائٹی میں کہ دوسرا عالم دین، جسے عالم سو کہیں گے ہم، وہ گفتگو کرتا ہے، سو اس سے انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ عقیدے کے ضمن میں ایسی بات کرتا ہے کہ انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ نہیں ہوتا ایسا؟ 1400 سال میں، 1400 سال کی تاریخ میں اگر کوئی ایسی بات نہ کہے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کہی، اور وہ شخص اگر ایسی بات کہے اور اس سے انتشار پیدا ہو، تو پھر وہ آفت ہے۔ پھر اس کا وہ جو قوت گویائی اسے ملی ہے، اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو فرقہ واریت کو ہوا ملتی ہے، یہ کس چیز سے ملتی ہے؟ اسی قوت گویائی کی وجہ سے ملتی ہے نا۔ تو پھر کیا وہ بن جاتا ہے؟ پھر وہ فتنہ بن جاتا ہے، پھر وہ فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے معاملے میں جس چیز سے سب سے زیادہ خوف و خدشہ رکھتا ہوں وہ زبان ہے۔ کیا ہے؟ زبان۔ امت کے جمی اعمال جو ہیں، اس میں سے سب سے زیادہ اگر کسی میں فتنہ و فساد، شر اور نقصان کا سبب ہے، وہ کیا ہے؟ زبان۔ ایک حدیث میں ہے، حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ ہماری زبانوں سے، ہاتھوں سے تو محفوظ ہو سکتے ہیں، ہاتھ سے تو دوسرا مسلمان محفوظ رہ سکتا ہے، لیکن ہماری زبانوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ بہت مشکل کام۔ ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جب اہل طریقت یہ خوب سمجھ چکے کہ زبان محل آفات و فتن ہے، تو وہ ضرورت کے علاوہ کلام نہیں کرتے اور خاموشی کا التزام کرتے تھے۔ وہ سب سے پہلے اپنے سخن کی نوعیت اور اس کی ابتدا و انتہا پر غور کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو سب کی سب صداقت و واقعیت کے پہلو کے لیے ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو وہ خاموشی اختیار کرتے، کیونکہ وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خداوند کریم عالم الغائب ہے، اور اس کی جانب سے متعدد جگہ تاکید وارد ہے کہ میرے سچے مخلص بندے لغو و فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خاموشی اختیار کی اس نے یقیناً نجات پائی۔ پس لغویات سے اجتناب کرنے اور خاموش رہنے میں بہت سے فائدے مضمر ہیں، اور بہت ہی کامیابی و فتح مندی ہے اس میں۔ کس میں؟ خاموش رہنے میں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کم بولنے والا شخص صاحب ہیبت و اثر ہوتا ہے، اور اس کی ہر بات حکمت سے معمور ہوتی ہے؟ یہ وہ صفت ہے جو گویا لوگوں سے چھن جاتی ہے۔ باتونی لوگ، زیادہ بولنے والے، بک بک کرنے والے، ہر وقت فضول بولتے رہنے والوں سے یہ صلاحیت اور یہ جو اثر ہے یہ چھن جاتا ہے، کیونکہ ان کا دل اور دماغ مقدر ہوتا ہے۔ اور جہاں تک مشائخ طریقت کا تعلق ہے، ان میں سے ایک گروہ بولنے کو
خاموشی پر ترجیح دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ خاموشی میں عافیت ہے، لیکن مشائخ کا ایک گروہ بولنے کو خاموشی پر ترجیح دیتا ہے۔ ان کے نزدیک بولنا زیادہ افضل ہے خاموش رہنے سے۔ لیکن آگے بات سمجھیں، بات سنیے گا توجہ سے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں نے حکایات میں پایا ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر شبلی بغداد کے ایک محلہ میں جا رہے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ السکوت خیر من الکلام، یعنی خاموش رہنا بولنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی ان کے محلے سے ایک شخص گزر رہا تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ السکوت خیر من الکلام، خاموشی کلام کرنے سے بہتر ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا بات، خاموش رہنا بولنے سے بہتر ہے۔ جب اس کا یہ والا نعرہ اعلان جب حضرت ابو بکر شبلی کے کان میں پڑا تو آپ نے فرمایا کہ تیری خاموشی تیرے کلام سے بہتر ہے، تیری خاموشی تیرے کلام سے بہتر ہے۔ تم جو یہ بات کہہ رہے ہو نا، السکوت خیر من الکلام، خاموش رہنا بولنے سے بہتر ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تیرا بولنا اس پر تیرا نہ بولنا بہتر ہے، یعنی تیری خاموشی بہتر ہے بولنے سے۔ کیونکہ تیرا کلام لغو ہے اور تیری خاموشی بہودگی ہے، اور میرا کلام میری خاموشی سے بہتر ہے، کیونکہ میرا سکوت حلم ہے اور میرا کلام علم ہے، اور جب میں علم کو بیان نہ کروں تو حلیم کہلاتا ہوں، اگر بیان کروں تو عالم کہلاتا ہوں۔ پس بولنے یا نہ بولنے کی اہمیت اس کی مقصدیت سے متعین ہوتی ہے۔ بات کو سنیں، حضرت ابو بکر شبلی آپ خطاب کر رہے تھے، آپ گفتگو کر رہے تھے، آپ مخاطب تھے، تو وہ شخص آیا، اس نے یہ ٹکڑا بولا۔ بزرگان دین نے السکوت خیر من الکلام کہا، اب اس نے یہ جملہ کہا، مقصد اس نے طنز کی، اس نے ٹاؤنٹ کیا، حضرت ابو بکر شبلی پر تنقید کی، اس پر انہوں نے جواباً تنقید کی، یا اس کے دل میں یہ خیال آیا، زبان سے نہ بھی کہی لیکن اس کا مقصد یہ تھا، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ تیرا بولنا جو ہے نا اس سے بہتر ہے تیری خاموشی، کہ میں جب بولتا ہوں میرا کلام کیا ہے، خاموشی سے بہتر ہے، اور میرا سکوت حلم ہے، جب میں خاموش ہو جاتا ہوں تو میرا حلم ظاہر ہوتا ہے، پولائٹنس ظاہر ہوتی ہے، طبیعت کے اندر شگفتگی ظاہر ہوتی ہے جب میں خاموش ہو جاتا ہوں، اور جب میں بولتا ہوں تو علم ظاہر ہوتا ہے، جبکہ تو جب بولتا ہے تو تیرے منہ سے جہالت بھی ٹپکتی ہے، لغویات بھی نکلتی ہیں، اس لیے تیرا چپ رہنا بہتر ہے۔ اب بات کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری واضح کرتے ہیں، اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ میں علی بن عثمان جلابی ہوں، میں علی بن عثمان جلابی ہوں، کہتا ہوں کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، کلام کی دو قسمیں ہیں اور خاموشی کی بھی دو قسمیں ہیں، کلام کی بھی دو قسمیں ہیں اور خاموشی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک کلام سراسر حق ہوتا ہے اور ایک باطل ہوتا ہے، ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل ہوتا ہے۔
اور خاموشی ایک تو حصول مقصد اور مشاہدہ و مکاشفہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور دوسری غفلت کی وجہ سے. یعنی ایک کلام حق ہوتا ہے اور ایک باطل ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء وہ بھی کلام کرتے تھے اور ان کے مخالفین بھی کلام کرتے تھے. نبی کا بولنا کیا ہوتا تھا؟ وحی ہوتا تھا، اللہ کا پیغام ہوتا تھا. اس کا بولنا اللہ کا پیغام ہوتا تھا. اور جو مخالفین ہوتے تھے ان کا بولنا کیا ہوتا تھا؟ وہ بکواسیات ہوتی، لغویات ہوتی تھی، کفر ہوتا تھا، اور ان کا بولنا باطل تھا. یہ ہیں دو قسمیں بولنے کی، اور بولنے کی دو قسمیں، کلام کی دو قسمیں ہیں. سمجھ رہے بات؟ اسی طرح خاموشی کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک خاموشی حصول مقصد کے لیے اور مشاہدہ و مکاشفہ کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات، اللہ تعالیٰ کے کچھ راز اسرار، اس کی معرفت کے کچھ موتی جب وہ آشکار ہوتے ہیں، دل و دماغ پر مجزن ہوتے ہیں، تو خاموش ہو جاتے ہیں. جو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں وہ مشاہدہ حق دیکھ کے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ان کے دل کی زمین پر جب پڑتی ہے تو وہ اگر خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر وہ انوار و تجلیات اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے مہ گدے سے اٹھا کر باہر پھینک دو. یہ سنتے ہیں نا آپ؟ جس پر ذرا سی کوئی ایسی کرم نوازی ہوتی ہے، ذرا سا اس کے اوپر کوئی نور کا ورود ہوتا ہے، کوئی اچھا خواب آ جاتا ہے، کوئی دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، وہ اعلان ولایت کر دیتا ہے. مجھے ولایت مل گئی، میں ولی بن گیا، میں درویش بن گیا، میں فقیر بن گیا. مجھے تو خواب میں اب اولیاء اللہ بزرگان دین میرے پاس آتے ہیں، حاضریاں ہوتی ہیں جی میرے اوپر. غوث پاک بھی آتے ہیں، خواجہ غریب نواز بھی آتے ہیں، وہ بڑے بزرگ آتے ہیں. رات کو میں خواب میں گھومتا پھرتا ہوں، بڑا کچھ میں دیکھتا ہوں. پھر بتاتا ہے وہ، پھر اپنی کرامتیں بتاتا ہے. وہ 10 لوگوں کو بٹھا کے ان کو اپنی کرامتیں بتاتا ہے، اپنے قصے کہانیاں سناتا ہے. جو اس طرح کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کھو لیتا ہے وہ تمام نعمتیں، اس کے ہاتھ سے چھن جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں کیا بہتر ہے؟ ایسی صورت میں خاموشی بہتر ہے، بولنا نہیں بہتر. جو دیکھا وہ اللہ کا راز ہے، وہ اپنے دل میں خاموش رہے. یہاں بولنا مناسب نہیں ہے، یہاں خاموشی بہتر ہے. اور جو خاموش ہو جاتے ہیں ان کے لیے پھر دروازے کھلتے ہیں، پھر راستے کھلتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں پھر. اور جو شور کرتے ہیں، جو ذرا ذرا سی بات بتانا، پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنے راز وہ دروازہ بند کر دیتا ہے کہ یہ شخص یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ میرا رازدار بنے، اس کا ہاضمہ بڑا کمزور ہے، اس کو رازدار نہیں بنانا. وہ روحانی کیفیات کو جب کسی دوسرے رنگ میں پھیلاتا ہے تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے. اور دوسری خاموشی، ایک تو یہ خاموشی ہوگی کہ اولیاء اللہ بزرگان دین خاموش ہو جاتے ہیں. اور دوسری خاموشی کیوں ہوتی ہے؟ دوسری خاموشی پھر غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے، جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، قوت گویائی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. دوسری پھر اس وجہ سے ہوتی ہے. یہ دو قسم کی خاموشیاں ہوتی ہیں. بس ہر شخص کو بولنے کے وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر اس کا کلام حق و صداقت پر ہو تو اس کا بولنا چپ رہنے سے بہتر ہے، اور اگر باطل پر ہو تو اس کا چپ رہنا بولنے سے بہتر ہے. اور اگر خدا اور اس کے درمیان حجاب غفلت باعث ہو تو کلمۃ الحق پر اس کا کلام کرنا خاموشی سے بہتر ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے مشاہدے کی لذت سے فیضیاب کرے. باطل پر بولنے کی مثال ایسی ہے
باطل پر بولنے کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم پا کر اس نے کہا، اس نے، کس نے؟ ابلیس نے، شیطان نے، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. بول پڑا، بولا نا. تو بولنے سے کیا ہوا پھر؟ راندہ درگاہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دفع ہو جائے یہاں سے، گیٹ آؤٹ. بول پڑا. فرشتے خاموش رہے. یہ فرشتوں کا استاد تھا، عزازیل نام تھا، فرشتوں کا استاد تھا، چپے چپے پر سجدہ کیا تھا. بول پڑا. اور پھر کیا حشر ہوا؟ لعنت کا توق گلے میں ڈالا اور کہا دفع ہو جائے یہاں سے، کیونکہ تو بول پڑا. یہاں بولنا بہتر نہیں تھا، یہاں خاموش رہنا بہتر تھا. فرشتے خاموش رہے. اچھا، فرشتے بھی بولے کہ یا اللہ تو یہ جو بنا رہا ہے یہ تو خون خرابہ کریں گے. انسان جبلت میں جو یہ جو چیزیں جو خمیر ہے اس کا تو اثرات یہی ہوں گے کہ خون خرابہ. اللہ تعالیٰ نے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد نہیں بولے، اس کے بعد پھر سجدہ کر دیا اور وہ ضد پر کھڑا ہو گیا. اور پھر کیا ہوا؟ لعنت کا توق گلے میں ڈالا اور راندہ درگاہ ہوا. وہ فرشتوں کا استاد ہونا، وہ چپے چپے پر سجدہ کرنا، وہ بلند مراتب، مقام، سب کچھ سلب، سب کچھ چھنا، باہر نکال دیا. چل دفع ہو جائے. تو اس کا بولنا اس کے لیے کیا بنا؟ وبال کا باعث بن گیا. وہاں خاموشی بہتر تھی. اولیاء اللہ بزرگان دین فرماتے ہیں، کتاب میں نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس کا مین پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ سالوں سالوں بیت جاتے تھے، صرف ایک چیز سیکھتے تھے. مرید ہونے کے بعد، کسی کامل پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد یا کسی کامل استاد کی شاگردی اختیار کرنے کے بعد ایک چیز سیکھتے تھے، سالوں بیت جاتے تھے. وہ کیا؟ کلام کرنے کا ادب اور خاموش رہنے کا ادب سیکھتے تھے. کلام کرنے کا اور خاموش رہنے کا ادب سیکھتے تھے. میں ایک مثال دوں گا آپ کو، یہ متن پورا ہو جائے پھر میں کتاب بند کروں گا. جتنی گفتگو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے الفاظ میں نے پڑھی ہے، آپ کو سنائی ہے، اب اس کی میں تشریح و تعبیر کر کے پوری تفصیل آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ بات، اس کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگیوں پر اثرات کیا ہیں، ہمیں اس سے کیا رہنمائی لینی ہے، ہم کہاں کہاں ٹھوکر کھاتے ہیں، ہم کہاں کہاں کس کس مغالطے میں آ جاتے ہیں، وہ واضح کروں گا. یہ متن پورا ہو جائے. پھر فرمایا، جیسے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم پا کر اس نے کہا میں آدم سے بہت بہتر ہوں. اور حق پر بولنے اور سچ کہنے کی مثال ایسی ہے، یعنی شیطان کی، ابلیس کی گفتگو، بات کرنا، کلام کرنا کیا تھا؟ باطل تھا. اور حق پر کلام کرنا کیا ہے؟ اس کی مثال دادا صاحب کیا دے رہے ہیں؟ اور حق پر بولنے اور سچ کہنے کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے عجز و ندامت سے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین. اے پروردگار، میں نے تیری حکم عدولی کر کے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ بولنا کیا تھا؟ یہ بولنا یہ حق تھا. بولیں تو ایسا بولیں، اگر زبان کھولیں تو اس طرح کھولیں. زبان کھولیں تو اپنی صفائی میں نہ کھولیں، اپنی صفائی میں نہ کھولیں، معافی کے لیے کھولیں. کیوں؟ صفائی میں کس نے کھولی تھی؟ اپنی صفائی دینے کے لیے، اپنی وکالت کرنے کے لیے.
خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے زبان کس نے کھولی تھی؟ ابلیس نے. یا اللہ، میں فرشتوں کا استاد، چپے چپے پہ سجدہ میں نے کیا، جب یہ کچھ نہیں تھا تو میں تھا تیرا بندہ، مطلب بندگی عبادت کرنے والا میں تھا. میری سینئرٹی، میری خدمات، میری عبادات یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ تو خلیفہ مجھے بنا، تو اپنا نائب مجھے بنا، تو اسسٹنٹ مجھے بنا اپنا. میری خدمات، میرا پورٹ فولیو بتا رہا ہے، میری پرفارمنس بتا رہی ہے کہ حقدار تو میں ہوں. یہی تھا نا مقصد. اور وہ ان تمام خیالات کو جب اس نے الفاظ کی شکل میں سامنے رکھا اللہ کے، تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. ان تمام گفتگو کو ایک جملے میں جب بیان کیا اس نے، یعنی اس کے دماغ میں، اس کے دل و دماغ میں جو چل رہا تھا، اس کو ایک جملے میں کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. وہ مالک کل ہے، وہ قادر مطلق ہے. اس نے بتایا پھر کہ تم مجھے کیا سمجھتا ہے، میں تیری خواہشات کا پابند ہوں؟ تم میری عطا کی ہوئی چیز کو مجھے لوٹا کے مجھ سے کچھ اور طلب کر رہا ہے. اگر تجھے توفیق نہ ہوتی تو تو چپے چپے پہ سجدہ کر لیتا. اگر تجھے توفیق نہ میں دیتا تو فرشتوں کا استاد بن سکتا. تو میری دی ہوئی چیز کو میرے سامنے احسان جتلا کے تو ریوارڈ مانگ رہا ہے، تو انعام مانگ رہا ہے. اچھا لے، پھر میں اپنی چیز واپس لیتا ہوں اور اب تیری خواہش کے مطابق تجھے تیری چیز دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ جو تجھے میں نے دیا تھا تو نے ثابت کیا کہ تو اس کے قابل نہیں ہے، اب نہیں ہے، لہذا تو جس چیز کے قابل ہے وہ تجھے دیتا ہوں. وہ ہے لعنت کا توق. اور اس درگاہ سے، اس بارگاہ سے دوری، دفع دور ہو جاتا. یہ ہوا پھر. اور جنہوں نے غلطی کی، حکم تھا کہ یہ کام نہ کرنا، یہ پھل نہ کھانا، حکم دیا نا، ہو گئی غلطی. صفائی میں یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ابلیس آ گیا تھا، میری بیوی نے مجھے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا تھا، یہ نہیں کہا. بلکہ یہ کہا کہ ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ہم ظلم کر بیٹھے ہیں، تو معاف کر دے ورنہ ہم خسارے والوں میں ہو جائیں گے. یہ رویہ، کلام کرنے کا یہ والا انداز، یہ اللہ کو پسند آ گیا. یہ کلام اللہ کو پسند آیا، وہ کلام اللہ کو پسند نہیں آیا. فرشتوں کی خاموشی اللہ کو پسند آئی، فرشتوں کی خاموشی اللہ کو پسند آئی. اور بہت سے کافر مر گئے کہ نبی پاک فرماتے رہے کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا اقرار کر لو. انہوں نے نہیں کیا. ان کی وہ خاموشی ان کو جہنم میں لے گئی. واقعات بڑے عام. کتنے کفار تھے، مرتے ہوئے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، پڑھ لو، ایمان لے آؤ، نہیں لائے، خاموش رہے. وہ خاموشی ان کو کہاں لے گئی؟ جہنم میں لے گئی. اب وہ خاموشی کیا تھی؟ وہ ان کے لیے جہنم کی آگ بن گئی. تو خاموش رہنا اور بولنا دونوں کی مقصدیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. مرشد کامل کی جانب سے اپنے کلام میں اجازت یافتہ ہوتے ہیں، اور وہ جب بھی بولتے ہیں تو ان کا کلام حق و صداقت پر مبنی ہوتا ہے. ان کی گفتگو بے سوچے سمجھے ہرگز نہیں ہوتی، اور بے سوچے سمجھے کچھ بیان کرنا ان کے نزدیک ذلت و خواری ہے. بس ہر طالب زمانی کو جس کی فکر اور توجہ ہر وقت ذکر و عبادت میں لگی رہتی ہے، وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، اور اس کو خاموشی اختیار ہی کرنی چاہیے، تاکہ وہ زبان جس کا بولنا با اجازت حق تعالی ہے
جب بولنے پر آئے تو توحید اور معرفت کے دریا بہائے، مفید خلائق باتیں کہے جو سننے والوں کے دل پر گہرا اثر چھوڑے، اور اپنی باتوں کو صحیح و مستند اور حسب تعلیمات و شریعت بنانے کے لیے علم بھی لازمی ہے۔ لہٰذا درویش کو چاہیے کہ اپنی جہالت کے ساتھ راضی اور مطمئن نہ ہو، بلکہ شب و روز تحصیل علم میں لگا رہے، اور مریدوں کو چاہیے کہ پیروں کے کلام میں تصرف نہ کریں اور اس میں اپنی طرف سے پریشان و مشتاق کرنے والی کوئی عبارت شامل نہ کریں، اور جس زبان کے ساتھ خدا کی توحید و یکتائی کی شہادت دی گئی ہے اس سے جھوٹ، چغلی یا غیبت کا کام نہ لیں، اور نہ ہی اپنی زبان سے کسی مسلمان کی دل آزاری کریں۔ نیز درویشوں اور اہل اللہ کو محض نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، درویش، فقیر، اللہ کے نیک لوگوں کو ان کے نام سے نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے عزت و احترام کے الفاظ استعمال کیے جائیں، اور جب تک کوئی بات دریافت نہ کی جائے اس کے متعلق نہیں بولنا چاہیے۔ اور درویش کی خاموشی کی شرط یہ ہے کہ باطل پر خاموش نہ رہے، اور کلام کی شرط یہ ہے کہ جب بولے تو حق بولے اور حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بولے۔ یہاں تک حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کی کتاب کشف المحجوب کا متن مکمل ہوا۔ موضوع، ٹاپک اور عنوان سے متعلق اب تھوڑی تفصیلات سن لیں۔ ایک جملہ اس میں استعمال ہوا ہے یا ایک بات کہی گئی ہے کہ قوت گویائی۔ کیا کہا گیا ہے؟ قوت گویائی کیا ہے؟ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سپیکنگ پاور ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ فن خطابت ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ آج ہمارے اندر ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے لذت گویائی۔ ایک ہے قوت گویائی، ایک ہے لذت گویائی، کہ جو بولنے کا چسکا پڑ جاتا ہے لوگوں کو، بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، بولنے کا وہ شوق ہو جاتا ہے، بولنا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ تمہارا خاموش رہنا بہتر ہے، جن کو بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اب وہ بولتے کیا ہیں؟ ان کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، اپنے دفتر میں، اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، دوست احباب میں، وہ کیا بولیں گے؟ غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، بہتان بازی کریں گے، الزام تراشی کریں گے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائیاں کریں گے، اس پر کیچڑ اچھالیں گے، گالم گلوچ کریں گے، بات بات پر گالی دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص دوسرے کو گالی دیتا ہے، جب کوئی شخص دوسرے کو گالی دیتا ہے تو اس کا ایک اکاؤنٹ ہے، اس کا ایک نیکیوں کا اکاؤنٹ ہے اور بدیوں کا اکاؤنٹ ہے۔ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں نا ہمارے اعمال۔ جب وہ گالی دیتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں ایک عدد بچھو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اس بچھو نے کیا کرنا ہے؟ جب وہ قبر میں ڈال دیا جائے گا تو اس کو ڈنگ مارے گا وہ، اور وہ بچھو یہ والا بچھو نہیں ہوگا جو ہمیں نظر آتا ہے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک، جیسے جہنم کی آگ اس آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، جیسے جہنم کی آگ اس آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ یہ آگ برداشت نہیں ہوتی ہم سے، اس آگ کا حساب لگا لیں۔ اسی طرح ایک بچھو پیدا کر دیا جائے گا جو اس کو ڈنگ مارے گا، جس سے اس کی پورے باڈی کا جو ہے کلر بدل جائے گا، رنگت اس کی سیاہ پڑ جائے گی۔ یہ جو ہم بات بات پہ گالی دیتے ہیں بے مقصد، گالی کا تو کوئی مقصد ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے غصہ آ گیا،
لڑائی ہوگی کسی کے ساتھ، پھر منہ سے کچھ اول پول بکنا غلط ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگ مذاق میں بات پر انہوں نے گالی ہی دینی ہے، بات شروع بھی گالی سے کرنی ہے، بات ختم بھی گالی پر کرنی ہے. ان کی جتنی عمر ہے وہ اپنی عمر کو کیلکولیٹ کریں اور حساب لگائیں کہ انہوں نے زندگی میں کتنی گالیاں دی ہوں گی. اب اس کے حساب سے اپنے اکاؤنٹ میں دیکھیں کہ کتنے بچھو جمع ہو چکے ہیں، اور قبر کی پہلی رات جب اس کے حساب کتاب کر کے اس کے حصے میں جو آئے گا اس کو دے دیا جائے گا تو اس کا بنے گا کیا، اس کا حال کیا ہوگا. ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے. میں بات کر رہا تھا لذت گویائی کی. یہ تو ہو گیا ایکسٹریم لیول برائی کا، بدی کا ایکسٹریم لیول، گالم گلوچ، غیبت، برائی، بہتان درازی، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ایکسٹریم لیول برائی کا. لیکن ایک اور لیول بھی ہے، خاموشی کچھ ایسی جگہ پہ بھی ضروری ہے کہ جو دکھنے میں تو بہت اچھا بول رہا ہے، دکھنے میں، سننے میں اچھا بول رہا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، حدیثیں بیان کر رہا ہے، لیکن قرآن کی آیات، احادیث، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد صرف اور صرف سوسائٹی میں، معاشرے میں اور مختلف طبقات میں آگ لگانا، جس کی وجہ سے پھر فرقہ واریت جنم لیتی ہے، پھر نفرتیں جنم لیتی ہیں، دوسرے کے عقیدے کے اوپر بات کرنی. دیکھتے نہیں ہیں پھر ایسے علماء کے لیے کیا کہا گیا ہے جو ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ آگ کی کینچیوں سے کاٹی جائیں گی ان کی زبانیں، آگ کی کینچی سے کاٹ دی جائے گی زبان، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. آگ لگانے والا. اس کلام سے خاموشی بہتر ہے. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اب میں بات کو وائنڈ اپ کروں گا. سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کہتا ہے کہ میں نے بولنا ہے، میں نے بولنا ہے، مجھے سنو. دیکھیں کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ اس پر بولا جا سکتا ہے، بولا جا سکتا ہے، بولا جائے، کوئی ایشو نہیں. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہاں بولنا اس دائرہ سے باہر نکلنے کا کام ہے، وہ دائرے سے باہر نکلنے والی بات ہے. آپ کو بولنے کا حق کس نے دیا ہے؟ آپ کو بولنے کا حق کس نے دیا ہے؟ اگر آپ بات کر رہے ہیں شریعت کی، اگر آپ شریعت کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ اجازت کس نے دی ہے؟ آپ کے استاد نے دی ہے. اگر آپ طریقت پر بات کر رہے ہیں، تصوف پر بات کر رہے ہیں، تو یہ اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ آپ کے شیخ نے دی ہے. ہماری ڈومین تو یہی ہے نا، اس سے اوپر کی بات کوئی پولیٹکس پہ بات کرے، سیاست پر بات کرے اور دیگر ایشوز پر بات کرے، وہ ایک الگ پہلو ہے. ہمارا دائرہ یہ ہے. اگر کوئی شریعت پر بات کر رہا ہے تو اس کے پاس اجازت نامہ ہوگا، وہ بات کر رہا ہے، جسے ہم علماء دین کہتے ہیں. یہ ہماری، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ان کی ڈومین ہے. لیکن اب تھوڑا سا محدود دائرے میں آتے ہیں، ہم اپنے دائرے میں آتے ہیں. اگر کوئی تصوف پر بات کر رہا ہے، کوئی طریقت پر بات کر رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ تجھے یہ اجازت کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے کہ جو تصوف و طریقت پر تم بات کر رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسے لوگ تصوف و طریقت پر بات کرتے ہیں کہ جن کو تصوف اور طریقت کی الف بے کا نہیں پتا. میں اپنی بات کر دوں، میں واضح کر دوں، سمجھ لیں، سن لیں میری بات. کشف المحجوب تصوف کی مایہ ناز کتاب، تصوف کی مایہ ناز کتاب ہے. درس کشف المحجوب
کیا ہے؟ درس تصوف ہی ہوا نا، درس کشف المحجوب درس تصوف ہے۔ آج میں نے بات شروع کی تھی کہ 9 نشستیں گزر چکی ہیں، 10ویں نشست ہے آج۔ 9 کی 9 نشستیں سنیں توجہ سے، 9 نشستیں، اس میں ہونے والی تمام A to Z ساری گفتگو کو توجہ سے بیٹھ کے سنیں۔ اس میں سے کوئی ایک جملہ ایسا لے کے آئیں اور مجھے آ کے کہیں کہ یہ جملہ جو آپ نے کہا ہے یہ آپ کی ڈومین سے باہر کی بات ہے، یا ایسی بات میرے سے آگے پوچھیں کہ جی آپ نے یہ بات کہی۔ ان 9 نشستوں میں کوئی ایک جملہ ایسا نکال کے لائیں میرے سامنے اور سوال کی صورت میں میرے سامنے رکھ دیں کہ آپ نے یہ بات کہی، کیا آپ کا دائرہ گفتگو یا دائرہ اختیار یا دائرہ کلام یا آپ کی ڈومین یہ ہے کہ آپ ایسی بات کہیں؟ یہ میرا چیلنج ہے۔ آج 10ویں نشست ہے، جتنی گفتگو میں نے کی ہے اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کی ہے۔ میری پوری گفتگو میں کہیں ایک جملہ ایسا نہیں ہوگا جس میں میں نے اپنی کوئی کرامت کا ذکر کیا ہو، میں نے یہ ظاہر کروایا ہو کہ میرے پاس علم بہت ہے، میں نے یہ ظاہر کروایا ہو کہ میرے حواس باطنہ جو ہیں، حواس باطنی حواس جو ہیں وہ اتنے بیدار ہو چکے ہیں جس میں نے کچھ ایسی بات کی ہو جس سے آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ میں کوئی ولی کامل درویش فقیر ہوں، یا جس سے یہ ظاہر ہوا ہو کہ میں کوئی عالم دین ہوں، یا میں ولی کامل ہوں، یا میں پیر کامل ہوں، یا میں تصوف و معرفت کے دریا میں غرق ہو چکا ہوں، یا مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے، یا اللہ تعالیٰ کے عرفان سے میں واقف ہوں، یا میں نے اللہ تعالیٰ کے عرفان کا مشاہدہ کیا ہوا ہے، اللہ کا تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کیا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ان انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا ہوا ہے، یا میں مشاہداتی باتیں کر رہا ہوں۔ ایک جملہ لے کے آئیں۔ میں نے صرف اور صرف حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب سے جملے پڑھ کے آپ کو سنائے اور اس کی تشریح و تعبیر کر کے بتا دی، اور یہ بتا دیا کہ یہ وہ معاملات ہیں جو ہماری زندگیوں سے متعلق ہیں، جو ہماری زندگیوں سے متعلق ہیں۔ ہم گناہگار امتی، گناہگار مسلمان اور ٹوٹے پھوٹے مرید، یہ ہماری زندگیوں میں کیا بہتری لا سکتی ہیں یہ باتیں؟ بس اس تمام گفتگو میں، ان تمام نشستوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میری گفتگو سے یا میرے پاس یہ کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ میں کسی کو ولی فقیر درویش بنا دوں۔ جنہوں نے پوری 9 اس سے 10 آج 10ویں نشست ہے، جنہوں نے 9 نشستیں پوری کی پوری سنی ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ 9 نشستوں میں کہیں ایسا محسوس ہوا کہ میں ایک بحیثیت ولی کامل، اللہ تعالیٰ کا کامل ولی، فقیر، درویش، صاحب کشف و کرامت بن کے بات کر رہا ہوں؟ نہیں، صرف اپنے بڑوں کا سبق آپ کو یاد کروا رہا ہوں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ بھی عمل کریں، میں بھی کروں، جو عمل کرے گا وہ کچھ حاصل کر لے گا۔ اس سے زیادہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جب اس سے زیادہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، جب اس سے زیادہ کی بات نہیں ہے تو میں قابل گرفت تو نہ ہوا۔ ہاں، میں ایسی گفتگو کروں، میں ایسی بات کروں، میں ایسا کلام کروں کہ میرے سننے والوں کو یہ لگے کہ یار یہ تو کوئی اللہ کا ولی درویش فقیر بندہ ہے، یار اس کے پاس علم بہت ہے، یہ تو بہت بڑا عالم ہے۔ میرے سے بڑے بڑے عالم سارے ہی بڑے ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو طالب علم، وہ بھی ناقص، وہ بھی نقل مارنے والے، ہم تو وہ ہیں۔ اس لیے بات کرتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ بات میں نے نہ کی تو پھر یہ کرنی کسی نے بھی نہیں۔
اگر میں نے نہ کی تو کرنی کسی نے نہیں، اس لیے کرتا ہوں، اس لیے نہیں کرتا کہ آپ مجھے واہ واہ کریں یا مجھے کچھ شاباشی دیں یا مجھے انعام دیں۔ میری گفتگو سننے کے بعد تو ویسے لوگوں کو پیٹ میں مروڑ ہو جاتا ہے۔ میں تو ایسی گفتگو کرتا ہی نہیں ہوں جس سے میری کوئی تعریف کرے، میری گفتگو میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی میری تعریف کرے۔ میری گفتگو کو مولوی سنے گا وہ کہے گا یہ لو جی اس نے تو، اگر کوئی پیر سنے گا تو وہ کہے گا لو جی تو ہمیں چھیڑ رہا ہے، اگر مرید سنیں گے تو مرید کہیں گے لو جی یہ تو ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ بلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے، حق اور باطل سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، آپ بھی عمل کرو، میں بھی اللہ سے توفیق مانگتا ہوں عمل کی، ہم عمل کرتے ہیں، جو زیادہ عمل کرے گا وہ حاصل کر لے گا، آپ کریں گے آپ حاصل کر لیں گے، میں کروں گا میں، اگر میں نہیں کروں گا تو آپ میرے سے آگے نکل جائیں گے، ایسا ہی ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کوئی کسی سے افضل نہیں ہے۔ بڑائی کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ۔ میرا تقویٰ ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں میں سرخرو ہو جاؤں گا، آپ کا تقویٰ ہوگا آپ ہو جائیں گے، آپ اور میں، نہ آپ نے میرے اعمال کا حساب دینا ہے نہ میں نے آپ کے اعمال کا حساب دینا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے۔ لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو تصور ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ منصب، یہ مراتب، یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ اسی مقصد کے لیے کہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو صحیح بات بتا دو۔ اب وہ جڑے ہوئے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں لو باتیں تو ہر طرف باتیں ہی ہو رہی ہیں، یوٹیوب کھول لو، فیس بک دیکھو، بڑے بڑے عالم دین لگے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ عالم دین موجود ہیں، بیان کر رہے ہیں، لیکن بات سمجھیں، یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کراچی کے اندر، پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر بہت بڑے بڑے ڈاکٹر پڑے ہیں، باہر کے ملکوں سے پڑھ کے آئے ہوئے اسپیشلسٹ، بڑے اچھے اچھے ڈاکٹر، بہت اچھے اچھے ڈاکٹر ہاسپٹلز میں ڈیوٹیز دے رہے ہیں، اپنی کلینکس، اپنے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں علاج کر رہے ہیں۔ آپ نے دوائی وہی کھانی ہے جو آپ کے اپنے ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کے دے دی، اور شفا بھی اسی سے ہونی ہے، اسی کا نام علاج ہے۔ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو میڈیسن جو لکھ کے دی ہے، آپ اس میڈیسن کو نہ دیکھیں بلکہ یوٹیوب پہ جا کے کسی ڈاکٹر کی 15 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے تو اپنا علاج شروع کر دیں، تو حال آپ کا پتہ کیا ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ بھی آپ کے ڈاکٹر جس نے آپ کا ٹمپریچر چیک کیا ہے، جس نے آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا ہے، جس نے آپ کی رپورٹس دیکھی ہیں، جس نے آپ کا الٹرا ساؤنڈ کیا، سی ٹی اسکین، یہ ساری رپورٹس اس نے آپ کی دیکھی، دیکھنے کے بعد آپ کو دوائی لکھ کے دی، آپ کی ایج بھی پوچھی، یوٹیوب والے نے تو ایج نہیں بتانی، اس نے تو جنرل بات بتا دی آپ کو۔ اب آپ نے کیا، اب وہ جو آپ کو اس نے پورا آپ کا انالیسس کرنے کے بعد جو آپ کی میڈیکیشن وہ آپ کی شروع کروا رہا ہے، وہ ہے آپ کا علاج۔ اور جو یوٹیوب پہ دیکھ کے آپ کسی ڈاکٹر، کسی حکیم کی گفتگو سن کے آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے عالم دین موجود ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ بیماریاں کیا ہیں، اسی کا نام پیری مریدی ہے۔ پیر سے بڑھ کے کون جانتا ہے میرے مرید کی بیماریاں کیا ہیں؟ پیر ہی جانتا ہے نا۔ اور اگر کسی مرید کا
یہ اعتقاد ہی نہ ہو تو پھر وہاں کیا ہے؟ وہاں پھر پیری مریدی صرف اور صرف ایک رسم ہے. مرید اپنے پیر کے سامنے ایسے ہو، کیسے؟ پیر کے سامنے مرید کو ایسے ہونا چاہیے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں، میت نہلانے والا، مردے کو نہلانے والے کے ہاتھ میں جو مردہ ہوتا ہے، کیا مردہ بھی یہ کہتا ہے کہ پہلے میری ٹانگ دھو، میرے پانی یہاں ڈالو، یہاں نہ؟ مردے کو جدھر وہ پلٹتا ہے، رکھتا ہے، کرتا ہے. کامل پیر کے، کامل استاد کے سامنے اپنے آپ کو ایسے رکھو کہ جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں، پھر غسل ہو جائے گا، ورنہ پھر معاملہ خراب ہے. تو آج کا موضوع جو تھا، اب آخری 1 سے 2 منٹ میں گفتگو کو آخر وائنڈ اپ کرتے ہیں. آج 10ویں نشست کے بعد جو 11ویں نشست آئے گی وہ اس سے جڑی ہوئی ہوگی. موضوع الگ ہوگا مطلب، لیکن جس نے اس کو سمجھ لیا وہ آگے والی نشست کو بھی سمجھ جائے گا. وہ جو نشست میں جو گفتگو ہونی ہے اس میں آپ سب لوگ وہ ان مسائل کا شکار ہوں گے. سب یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں کوئی اس میں سے ورا نہیں ہے، سارے. آج کی گفتگو کے بعد جو اگلی گفتگو آئے گی وہ سب سے متعلق ہے، یہ بھی سب سے متعلق ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں آ گئیں. کیا؟ کہ کلام کرنا اور خاموش رہنا. حضرت مولانا روم فرماتے ہیں حدیث کا ایک مفہوم اپنے کلام میں، وہ کہتے ہیں جو حق جانتے ہوئے، حق بات جانتے ہوئے حق بات پر خاموشی اختیار کر لے، حق جانتے ہوئے حق بیان نہ کرے، خاموشی اختیار کر لے، وہ کیا ہے؟ وہ گونگا شیطان ہے. وہ کیا ہے؟ گونگا شیطان. اس لیے کہا علامہ اقبال نے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا. پھر بولنا پڑتا ہے کسی نہ کسی کو. ہر کوئی لذت گویائی کا شکار ہے. میں بولوں گا. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا، مائک پکڑا ہو، لو بھی بولو. اب مائک پکڑا دیا، لو بھی بولو. اب جس کے ہاتھ میں مائک آ جائے اس کو کیا چاہیے آج کے دور میں؟ معذرت کرے گا، جی مجھے بولنا نہیں آتا. اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا جائے گا، تھوڑا حوصلہ دیا، وہ بولنے لگ جائے گا. پھر وہ جب بولنے لگے گا، وہ جو بولنے لگے گا نا، وہ پھر جس کے کہنے پر بولنے لگے گا پھر اس کو نہیں بولنے دے گا. یہ میرا مشاہدہ ہے. وہ پھر جس کے کہنے پر بولنا شروع کرتا ہے پھر اس کو نہیں بولنے دیتا. سمجھ رہے ہیں بات میری؟ اس کے اوپر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے اکثر ایسی صورتحال میں کہ جب مائک دے دیا جاتا ہے، پہلے تو ان کو بولنا نہیں آتا، ہم بولنا سکھا دیتے ہیں ان کو. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں سنو. یعنی استاد سامنے بیٹھا ہے، پیر سامنے بیٹھا ہے، وہ شاگرد، وہ مرید، وہ کہتے ہیں جی نہیں، آپ ہمیں سنیں. پیر کے دل میں آ رہا ہوتا ہے یار بس مائک چھوڑ دو. استاد کے دل میں آ رہے بس مائک چھوڑ دو. نہیں جی نہیں، آپ اپنے فیض کے کرشمے دیکھیں. اب جو آپ نے فیض عطا کیا ہے نا مجھے، اب اس کے مشاہدے کریں. آپ کا، میں آپ کی جگہ اتنا بولوں گا کہ آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ خدمت اب میں سر انجام دوں گا. اب بھائی جس نے بولنا سکھایا اور جو بول رہا ہے، یہ تو ان کے پیار محبت کا تعلق ہے. اب میرے جیسے بندے کے لیے وہ بہت بڑا مجاہدہ ہو بن جاتا ہے. مجھ جیسے شخص کے لیے وہ نفس کشی ہے، وہ ایک مجاہدہ ہے. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بالکل ادب کے خلاف ہے. لیکن اس بچے کو اب کیا کریں؟ اس کے ہاتھ میں جو کھلونا دے دیا ہے اب تو یہ تو کھیلے گا.
آپ نے دے دیا نا مائک, یہ تو کھیلے گا اس سے. اب آپ چھینوگے تو یہ روئے گا, یہ کھلونا ہی ایسا ہے, وہ تو روئے گا کہ میرے ہاتھ سے مائک کیوں چھین لیا. یہاں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے, وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اس شعر کے مصداق کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں, جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں, وہ بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے. ایسے حالات میں کیا ہوتا ہے کہ جب قوت گویائی عطا کر دی جاتی ہے, عطائی ہوتی ہے نا, جیسے عطائی ڈاکٹر نہیں ہوتے, عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, ایسے عطائی خطیب بھی بن جاتے ہیں, عطا ہو جاتی. بولو, اب بنیاد میں تربیت, تعلیم, علم, فہم, ادراک, یہ سب کچھ نہیں ہوتا. بولنے کا ڈھنگ آ گیا ہے تھوڑا بہت, وہ پھر کیا ہوتا ہے, وہ پھر کیا کرتے ہیں, پھر وہ انہی پر برستے ہیں کہ جنہوں نے, جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں, وہ بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے. اور دوسری صورت میں کیا ہوتا ہے, دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جن کو تھوڑا سا, ایک تو مائک کی مثال دے دی نا میں نے, مائک کی مثال دے دی کہ مائک دے دے تو وہ بولنا شروع کرتے ہیں, تو پھر وہ بولنے نہیں دیتے. اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مرید کو تھوڑی ویلیو دے دی جاتی ہے, یا دوسرے لفظوں میں کہ اس کو خلافت دے دی جاتی ہے, یا اس کو دم کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے. وہ کہتا ہے لو, اتنی سی تو بات تھی, کیا فرق رہ گیا آپ میں اور مجھ میں, خلافت بھی مل گئی, دم بھی کر لیتا ہوں, لوگوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے, بس. وہ پھر کیا کہتا ہے, وہ پھر وہی, وہ جو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, جہاں سے بات شروع کی تھی, آدم علیہ السلام اور ابلیس والی. اب جب ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ خلافت کوئی تبرکن دے دیا جاتا ہے, سر پہ پٹکا باندھ دیا جاتا ہے, عزت دے دی جاتی ہے تھوڑا, وہ اس کو سمجھتا ہے لو بھی بات بن گئی, میں تو بن گیا. تو پھر ایسی صورت میں یہ شعر مجھے یاد آتا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ابھی ان کے جوتیاں اٹھانے کے دن ہوتے ہیں, جوتیاں سیدھا, یہ نا خانقاہوں میں جوتیاں سیدھا کرنے کے لیے ایک وقت گزارا جاتا تھا, اور جوتے سیدھے کرنے کے دن ہوتے ہیں, ابھی وہ اس پروسیس سے گزارنا ہوتا ہے. لیکن حالات کی وجہ سے کچھ نوازشیں زیادہ ہو جاتی ہیں, وہ پھر ان کے اندر ایک لک آتی ہے, ان کے اندر کوئی فیلنگز آنے لگتی ہیں, پیروں والی فیلنگز آتی ہیں نا تھوڑی سی, وہ یہ بڑا معاملہ ہے, فیلنگز آتی ہیں. جیسے کسی کو مائک دے دو تو اس میں بات تھوڑی سی ہیزیٹیشن دور ہو جاتی ہے, تو اس میں فیلنگز آتی ہیں کہ میں ایک بہت بڑا اچھا مقرر ہوں, میں خطیب ہوں, میں مقرر ہوں, اچھا اسپیکر ہوں میں. فیلنگز آتی ہیں نا, وہ جب فیلنگز آتی ہیں تو پھر وہ مائک نہیں چھوڑتا. اسی طرح جب روحانی حوالے سے تھوڑا بہت کسی کو لبرٹی دے دی جاتی ہے, گریس دے دی جاتی ہے تھوڑی سی اس کو, تو اس کے اندر فیلنگز آنے لگتی ہیں, پیری والی, فقیری, درویشیوں, تھوڑا سا ایسی اس کے اندر فیلنگز آتی ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے پیر کے سامنے پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے. یعنی ابھی اس کے مرید بننے کے دن ہوتے ہیں, لیکن وہ پیر کے سامنے پیر بن کے بیٹھتا ہے, پھر فیلنگز آتی ہیں اس کے اندر. تو ایسی صورت میں پھر وہ شعر یاد آتا ہے مجھے کہ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم, میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم میرے ہی سامنے بھگوان بنے بیٹھے. پھر پیر کے دل میں یہ بات آتی ہے, میرے سامنے بھگوان, یعنی پیر کے سامنے پیر بن کے. دو باتیں, دو واقعات حضور ملنگی بابا اولیاء کی زندگی سے میں سناؤں گا آپ کو اور بات ختم کروں گا.
ایک کلام سے متعلق، وہ یہ ہے کہ حضور خواجہ عبدالشکور شاہ ملنگ بابا قلندر، حضور ملنگی بابا اولیاء کے پیر و مرشد، پشاور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فارسی زبان کا ایک شعر پڑھا۔ کیا پڑھا؟ فارسی زبان میں ایک شعر پڑھا، اور مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے فرمایا کہ اس کا مطلب بتاؤ، اس کا مطلب بتاؤ۔ یہ کلام اور خاموشی کی مثال دے رہا ہوں سلسلے کے تاریخی ایک واقعے سے۔ فارسی کا ایک مصرع پڑھا، ایک شعر کا مصرع پڑھا اور کہا اس کا مطلب بتاؤ۔ حضور ملنگی بابا اولیاء بھی موجود ہیں، عالم دین ہیں، جانتے ہیں اس کا مطلب، خاموش بیٹھے ہیں۔ دیگر بھی لوگ بیٹھے ہیں، باقیوں کو تو خیر شاید علم نہ ہو، بابا جی کو علم تھا۔ اچھا، اس شعر کا جو مطلب تھا وہ مخدوم بابا کو بھی پتا تھا، وہ فارسی کا جو مصرع تھا اس کا مطلب مخدوم بابا جانتے تھے۔ اچھا، مخدوم بابا بھی بیٹھے ہوئے ہیں ملنگی بابا کے برابر۔ ملنگ بابا نے وہ شعر پڑھا اور فرمایا اس کا مطلب بتاؤ۔ تو مخدوم بابا جلدی سے اس کا جب مطلب بتانے لگے تو ملنگی بابا نے فوراً روک دیا، آپ خاموش ہو گئے، بات ختم ہو گئی، بات تبدیل ہو گئی، بس گفتگو آگے چلی گئی۔ مجلس برخاست ہوئی تو مخدوم بابا نے، دل میں سوال تھا کہ روکا کیوں مجھے، مطلب اس کا پوچھا تھا ملنگ بابا حضور نے، میں بتانے لگا، بابا جی نے مجھے روکا کیوں؟ بابا جی نے فرمایا مخدوم بابا کو کہ آپ کو نہیں پتا اس کا مطلب کیا تھا؟ بتانے لگے تھے تو اس کا مطلب پتا تھا نا؟ جی بابا جی۔ اب تمہارے دل میں یہ ہے کہ روکا کیوں؟ مطلب پتا تھا نا؟ یہ بے ادبی ہوتی اگر آپ جواب دیتے، کیونکہ اس مصرے کا مطلب یہ تھا کہ اے بڈھے فقیر، تیرے دل میں کیا ہے میں جانتا ہوں۔ جب یہ جواب دیا جاتا تو یہ کس سے مخاطب ہو کے بات کی جاتی؟ حضور ملنگ بابا سے مخاطب ہوا، اے بڈھے فقیر تیرے دل میں کیا ہے میں جانتا ہوں۔ اس کا مصرے کا مطلب یہ تھا۔ ملنگ بابا نے فرمایا کہ بتاؤ، مخدوم بابا کو چپ کر، بولنا نہیں۔ کیوں؟ یہ بے ادبی کے زمرے میں جاتا ہے، یہ ادب کے خلاف تھی کہ آپ جواب دیتے۔ لا ادرنی، مجھے نہیں علم، یہ سب سے بہتر، خاموشی اختیار کرو۔ ایک مصرع جس کا پتہ تھا اور روک دیا گیا، یہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک مرید، ایک شاگرد، ایک مرید سوال پیر سے کرتا ہے کہ پیر صاحب، بابا جی، پیر صاحب، حضرت اس سوال کا جواب دیجیے۔ ابھی سوال کرنے والے کا جواب، سوال اس کے ابھی منہ میں ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوا ہوتا، اور جواب دینے والا ابھی سوچ رہا ہوتا ہے میں نے جواب کیا دینا ہے۔ مجلس میں بیٹھے علماء جن کو یہ فیلنگز آتی ہیں کہ ہم عالم، وہ بول پڑتے ہیں کہ جواب تو ہم دیں گے، جلدی سے بولیں گے، جلدی سے ہم بولیں گے۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج نہیں تھا۔ صحابہ کرام سے جب کوئی آ کے مسئلہ پوچھتا تھا تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ بھئی مجھے نہیں پتا، علی کے پاس چلے جاؤ۔ کوئی کہتا تھا عمر کے پاس چلے جاؤ، ابو بکر کے پاس چلے جاؤ، وہ چاند چھڑاتے تھے، بھئی ان سے جا کے پوچھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار بات، وہ جا کے بھئی علی سے پوچھو، علم کا شہر ہو، وہ دروازہ ہے نبی پاک کے علم کے شہر کا، وہ دروازہ، ان سے جا کے پوچھو۔ صحابہ کرام اپنے آپ کو پیچھے، لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ سوال ایک سے کیا جاتا ہے، جواب دینے کے لیے 10 تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا بولنا، اس سے بہتر ہے چپ رہو۔ آپ کو ایک میں بات بتاؤں، توق ڈل جانے سے طاقت نہیں چھنتی، توق ڈال دینے سے طاقت نہیں چھنتی۔ اگر توق ڈالنے سے طاقت چھنتی تو پھر شیطان کے پاس طاقت نہ ہوتی۔ اللہ کے پاس سب سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے؟ بتائیں جی۔ فار ایگزامپل، کراچی کے اندر اللہ کے ولی کتنے ہیں؟ آٹے میں
नमक के बराबर। और गुनाहगार फासिक लोग कितने हैं? बेहिसाब। 2.5-3 करोड़ की आबादी में आपको औलिया अल्लाह चंद मिलेंगे, उंगलियों पर गिन सकते हैं आप। लेकिन औलिया शैतान आपको गिनने लगेंगे तो शायद आप गिन ही नहीं पाएंगे। कराची शहर की आबादी में औलिया अल्लाह ढूंढने से मिलेगा और औलिया शैतान हर गली के नुक्कड़ पे मिलेगा। तो ज्यादा ताकत किसकी हुई फिर? बताएं जी, ज्यादा ताकत किसकी हुई? अल्लाह की है। लेकिन हालात क्या बताते हैं? मतलब रांदा दरगाह हो जाना, तोप डाल देने से ताकत नहीं छिनती, उस ताकत का उसको बाद में हिसाब देना पड़ेगा कि ताकत नहीं छीनते। वो ताकत आजमाइश बन जाती है, फिर वो स्टेटस आजमाइश बन जाता है, उसका हिसाब होता है, फिर पता चलता है बाद में। तो ये 2 वाक़यात थे, कलाम और मरातब, दोनों के मामले में जो एतदाल का दामन छोड़ देते हैं, उनके साथ फिर मामला ये होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कहा, जो आपने सुना, इसे समझने की, इस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए और रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए और हमें अपनी ज़िंदगी में तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से तौबा करने की और नेक सालिह अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना किसारा